اللہ کی آواز آتی ہے آسمان کی طرف سے، اے میرے بندے سن، میری عزت کی قسم ہے، اور تیری کوئی ایسی نیکی نہیں تھی کہ تو بخشا جاتا۔ تمہارا 2 سال کا بچہ جو تم دنیا میں چھوڑ کر کے آئے ہو، وہ آج مدرسہ گیا ہے، اور مدرسہ جا کر کے اپنے استاد کی بارگاہ میں بیٹھ کر کے اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان سے، توتلی زبان سے میرا نام لے رہا ہے اور بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ اے میرے بندے، میرے اس بندے اور بچے کے، تیری اولاد کے توتلی زبان میں بسم اللہ پڑھنے نے مجھے شرم میں ڈال دیا ہے کہ تیری اولاد میرا نام لے رہی ہے اور میں تجھے جہنم کا عذاب دے رہا ہوں۔ مولا میرے بندے، اسی بچے کے بسم اللہ کے صدقے میں ہم نے تمہاری مدد کریں۔ اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اور نیکی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اب کیسے اس کی بخشش ہوگی؟ آگے فرماتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، او علم ينتفع به، کہ اگر مرنے والا بھلے سے مر جائے، لیکن اگر کوئی ایسا علم دنیا میں چھوڑ کر جائے جس علم سے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، تو جب تک لوگ اس کے چھوڑے ہوئے علم سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، اللہ رب العزت کنٹینیو اس کے کھاتے میں نیکیوں کی برسات فرماتا ہے۔ اور آگے فرماتا ہے، اور علم ينتفع به، کوئی علم چھوڑ کے مر جائے، اور ولد صالح، یا کوئی ایسا نیک اولاد چھوڑ کے مرے، جو اولاد، جو بھی میں نے بات بتائی، جو اولاد اس کے لیے دعا کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے۔ یاد رکھنا، اگر کسی کی اولاد عالم ہے اور مدرسے سے اس نے تعلیم حاصل کیا ہے، اگر 5 وقت کا نمازی ہے، تو خدا کی قسم جتنا نماز پڑھنے میں خود اس اولاد کا ثواب ملا کرے گا، اتنا ہی ثواب بغیر کٹوتی کے اور بغیر محنت کے اس کے دنیا چھوڑے ہوئے باپ کو نہیں کرا۔ اس لیے اپنے اولاد کو ہم نہیں کہتے ہیں ماسٹر مت بنا، ہم نہیں کہتے ہیں انجینئر مت بنا، دنیا کی بھی تعلیم دو، لیکن سب سے پہلے اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کی گود میں مصطفیٰ کا قرآن رکھو۔ سب سے پہلے اپنی اولاد کے گود میں مصطفیٰ کی شریعت رکھو۔ یاد رکھنا، جس کے گودی میں مصطفیٰ کی شریعت نہیں ہے وہ بندہ کہیں کامیاب نہیں ہے۔ میں ایک بات اور بتا کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا، جو میں نے 3 باتیں بتائی، اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی ایسا او صدقۃ جاریہ، یا کوئی صدقہ جاریہ کر کے مرے۔ صدقہ جاریہ کا مطلب، آج لوگ مسجد میں چندہ دینے سے بڑا گھبراتے ہیں کہ روز روز چندہ، یہ مولوی ہمیں پریشان کر کے رکھ دیا ہے، کہاں سے روز میں چندہ دوں؟ یاد رکھنا کہ جس رب نے تمہیں دولت دی ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ وہ تم سے تمہاری دولت چھین لے اور تمہیں بھیک منگوں میں شامل۔ بعید ہے؟ نہیں بعید ہے۔ اس لیے حدیثوں میں آیا ہے کہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر اوپر والا ہاتھ بہتر ہے۔ نیچے والے ہاتھ سے مطلب لینے والا ہاتھ، اور اوپر والے ہاتھ سے مطلب دینے والا ہاتھ۔ آپ اللہ کا شکر گزار بنیے کہ اللہ نے آپ کو دینے والوں میں رکھا ہے۔ اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے کہ وہ اگر آپ کو چاہے تو منگوں میں سے۔ اس لیے دینے سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ 50 روپیہ چندہ دے کر کے تکبر میں کہتا ہے کہ میں نے 50 روپیہ دے کر کے احسان کر دیا۔ ارے تم کیا احسان کرو گے؟ احسان تو اس رب العالمین کا ہے جس نے تجھے 50 روپیہ میں جنت کا حقدار بنایا، 50 روپیہ میں تجھے جنت عطا کر دی۔ اس لیے مسلمانوں، یہ مدرسہ جو بن رہا ہے، آپ اچھے عالم کو بلوائیے اور یہاں کے مدرسوں کا تعلیم کنٹینیو جاری رکھیے۔ یاد رکھیے، آپ کا بیٹا پروفیسر بن جائے گا، آپ کا کوئی کام نہیں آئے گا۔ ایک پروفیسر تھا جو بہت بڑا، ایک وردی والا بھی تھا، جو جب اس کے باپ کا انتقال ہوا نا، نماز جنازہ پڑھنے آیا
تو جب صف لگی تو صف میں وہ کیا کیا کہ اپنا رومال اٹھا کر کے زمین پہ رکھ دیا. لوگوں نے پوچھا بھائی آپ یہ رومال زمین پہ کیوں رکھ دیے؟ اس نے کہا کہ یہاں پہ کوئی جانماز نہیں ہے, کوئی دری نہیں ہے, جب میں سجدہ کروں گا تو میری پیشانی گندی ہو جائے گی. اس وقت اس کے باپ کے رکھے ہوئے جنازے سے چیخ اور آواز آ رہی تھی. جس باپ نے دنیا میں کہتا تھا فخر کے ساتھ کہ میرا بیٹا ڈی ایم ہے, میرا بیٹا انسپیکٹر ہے, میرا بیٹا فلاں ہے, اس باپ کی آج مرنے کے بعد چیخ نکل رہی ہے, لیکن اس کی چیخ آج کوئی سننے والا نہیں ہے. اس کی باپ کی چیخ یہ نکل رہی تھی کہ اے نادان, میں نے تجھے دنیا کی تعلیم دیا, اگر میں تیرے گٹھی میں سب سے پہلے مصطفیٰ کا قرآن رکھا ہوتا, تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہے کہ نماز جنازہ میں سجدہ بھی نہیں ہوتا, نماز جنازہ میں سجدہ بھی نہیں ہوتا ہے. اتنا بے خبر مت رہو مسلمانوں, یاد رکھنا مسجد قیامت تک کچی رہ جائے گی. اللہ سے نہیں پوچھے گا کہ میری مسجد کچی کیوں نہیں, لیکن یاد رکھیے گا اگر آپ بارگاہ الہی میں اپنے دل اور اپنے دماغ اور پورے دنیا سے بے خبر ہو کر اگر سر کو نہیں جھکاتے ہیں تو ایسے سجدے کوئی کام کے نہیں ہے. اور اگر آپ نماز میں اگر صحیح قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں, کیونکہ عربی کا معاملہ اور تمام زبانوں سے جدا ہے. کیوں جدا ہے یہ بتانا چاہتا ہوں. انگلش کا میٹر الگ ہے, آئی ایم گوئنگ ٹو مارکیٹ, ہندی کا مسئلہ الگ ہے, لیکن عربی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے نماز میں پڑھی, کوئی ایک سورہ پڑھی الحمد للہ, دوسرے سورہ ملایا آپ نے قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ سمد جو ہے سواد سے ہے یا سن سے ہے؟ کسی کو معلوم, اور ہوگا بھی تو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہیں غلط نہ بتا. یہ سواد سے کیسے ہے؟ اور سمد کا معنی عربی میں سواد سے بے نیاز ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات بے نیاز ہے, اس کو کسی کے سجدے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بندے یہ تمہاری ضرورت ہے, تم چاہو تو اپنی بندگی میں زبی کو بارگاہ خدا میں جھکا لو اور اپنے رب کو راضی کر لو اور جنت کا حقدار ہو جاؤ. اگر تم اپنے رب کو ناراض کر کے نماز کو چھوڑ کر کے اگر جہنم میں بھی چلے جاؤ گے تو اللہ کا کوئی نقصان نہیں. اس لیے جب آپ نے نماز میں پڑھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اے محبوب, اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں, اے محبوب آپ فرمائیے کہ بے شک اللہ ایک ہے. کیا ہے؟ اللہ ایک ہے. اور آگے فرمایا اللہ الصمد, اللہ وہ ہے جو تمام عالم سے بے پرواہ ہے. جیسے کسی کوئی کہتا ہے نا دنیا کا عیش کرنے والا آدمی ہوتا ہے, کسی چیز کی کوئی خبر نہیں, اس کو ایسے اس لیے اس سے کوئی اس کی بے نیازی نہیں ہے اللہ کی شان کے سامنے. اللہ کسی کے سجدوں اور عبادتوں کا محتاج نہیں ہے. تو اگر یہ اس سمد کو اگر آپ نے سین سے کہہ دیا اللہ الصمد, تو سمد کا معنی کیا ہوتا ہے عربی میں معلوم ہے؟ کھاد. اللہ الصمد پہ اللہ الصمد ہی پڑھنا چاہیے. اللہ الصمد پہ اللہ الصمد سے کہنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ اللہ الصمد کو سمد کہہ دیے سن سے تو آپ کا معنی بگڑ گیا, جس کا معنی یہ تھا کہ اللہ بے نیاز ہے, اللہ حقیق سے بے نیاز ہے. اگر آپ نے کہہ دیا سین سے اس کو تو اس کا معنی بدل کے کیا ہو جائے گا؟ اللہ خاد ہے, کفر کے حد تک پہنچ جائے گا. آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی اور آپ کا ایمان چھن جائے گا. اس لیے یہ ضروری ہے مسلمان. اور سب سے پہلے تو قرآن کو صحیح پڑھنا آنا چاہیے بندے کو. اللہ سمجھ لم یہ کوئی پڑھنا ہے. ہمارے بیچ بہت سارے عبادت کرنے والے ہیں, کئی سال سے عبادت کر رہے ہیں, لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں. یہی کمی ہے کہ آپ کی نماز جب تک صحیح نہیں ہوگی تب کا آپ کا مرتبہ بارگاہ خدا میں بلند نہیں ہوگا, آپ کی بزرگی بڑھے گی نہیں,
آپ کی نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی ہے تو آپ بلند مقام تک کیسے پہنچیں گے؟ ایسی عبادت 50 سال نہیں، اگر 50,000 سال بھی آپ کرتے رہے تو میرا وعدہ ہے کہ ایسی عبادتوں سے آپ کو بچا سکیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ سمجھے کہ آپ عبادت ہی کرنا چھوڑ دیں، فتوا مت دیجیے گا، ہم کو مت لگائیے گا کہ مولانا بول رہا تھا کہ آتا ہی نہیں ہے تو عبادت کیجیے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی کبھی کبھی کوشش کیا کیجیے۔ کوشش تو کر سکتے ہیں نا؟ ارے جب آدمی کھیت کھلیان میں جا کے آری کاٹ سکتا ہے مسنا کھانے کے لیے تو کتاب لے کے بیٹھ کے کسی مولوی سے ایک حق پوچھ نہیں سکتا؟ پوچھ سکتا ہے، اور زیادہ اپنے پہ تو کم لیکن زیادہ اپنے اولاد کو سترک کریے اس بات سے کہ بیٹا تم کو کسی بھی حال میں پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے، آپ کو مٹی کا